بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے کہ اچانک ایک آدمی سامنے سے نمودار ہوا جس نے انتہائی سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ لا یری علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے، جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ قریب ہی سے آیا ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی آدمی اسے پہچانتا تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہاں کا رہنے والا نہیں اور کہیں باہر سے آیا ہے، یہاں تک کہ وہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے دونوں زانو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوں کے سامنے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی رانوں پر یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کے اوپر رکھ دیں اور کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تمہارے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے یہ سن کر کے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا
کہ عجیب سائل ہے، خود ہی سوال بھی کر رہا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ اور اس بات کے اوپر ایمان لاؤ کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ سن کر کے اس نے پھر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جو پاؤں میں جوتے نہیں رکھتے تھے اور جن کے بدن کے اوپر پہننے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہوتا تھا، جو بکریاں چرانے والے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑی دیر موجود رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ عمر، جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل صلوٰۃ والسلام تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں دین سمجھا دیں، دین سکھلا دیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل صلوٰۃ والسلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کیے، انٹرویو لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اسلام اور ایمان کی بنیادی باتیں امت کے سامنے رکھ دیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ ایک تو اسلام کے بارے میں، دوسرا ایمان کے بارے میں، تیسرا احسان کے بارے میں، اور چوتھا قیامت کے بارے میں، اور 5ویں بات قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی وہ اسلام کے بارے میں تھی، اور اسلام کہتے ہیں اس بات کو کہ انسان اپنے آپ کو سپرد کر دے۔ اسلام کا مطلب ہے سونپنا اور مکمل طریقے سے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم تم اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو۔ تو عرض کیا کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا۔ تو فرمایا اسلام نام ہے کہ انسان جو ہے کلی طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دے، حوالے کر دے دوسرے کے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تمام مرضیوں کو، اپنی تمام خواہشات کو رب کے سپرد کر دیں، اور جس طرح رب چاہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے عبادت کے اندر، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 2 چیزیں بیان فرمائی، سب سے پہلے ایک تو توحید اور دوسری رسالت، کہ جس وقت تک انسان
توحید اور رسالت کا اقرار نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے اور اس کے نبی کی رسالت کا اقرار کیا جائے، اور زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق ہو۔ اگر کوئی آدمی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن دل سے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا، پھر بھی وہ مومن نہیں بن سکتا۔ تو فرمایا مومن بننے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، زبان سے کلمہ بھی پڑھے، زبان سے اقرار بھی کرے، اور پھر اس اقرار کے اوپر دل سے یقین بھی ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر انسان اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، اور جب اسلام کے اندر داخل ہوگا تو اس کے بعد پھر جو باقی 4 ارکان ہیں، جو اسلام کی بنیادیں ہیں، وہ پھر مسلمان کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ جس وقت تک ان 4 بنیادوں کو جو ارکان اسلام کہلاتی ہیں اس کے اوپر مسلمان عمل نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا اسلام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، اس کا اسلام ناقص رہے گا۔ اور ان 4 بنیادوں میں سے 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، اور 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ 2 عبادتیں جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، ایک نماز ہے اور دوسرا روزہ ہے، اور 2 عبادتیں جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، زکوٰۃ ہے اور دوسری حج ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد دوسری چیز یہ کہ تقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ اگر کوئی آدمی نماز قائم نہیں کرے گا، یا زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، یا رمضان کے روزے نہیں رکھے گا، یا حج فرض تھا حج ادا نہیں کرے گا، تو اس وقت تک فرمایا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ناقص رہے گا۔ اسلام کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان تمام ارکان کے اوپر جو ہے عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يا قاضي الحاجات اشف حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اخرجنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔